آپ ساحل سمندر پہ جاؤ، ریت ہوتی ہے، پھر پانی آتا ہے، تھوڑی سی ایک دو غلطیاں کھائیں جی سب ٹھیک ہو۔ صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں جی، صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو اس کلمہ آیت کریمہ کی وجہ سے جی غموں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آج کا مسلمان اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، وہ پھر یہ آیت کریمہ پڑھے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم آج کا مسلمان بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، یقین کے ساتھ اللہ اسے بھی ایسے غموں سے دکھوں سے نجات عطا فرمائیں گے جیسے اپنے بندے یونس کو عطا ہے۔ وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَى بَلَدِهِمْ، اور وہ پانی لے کر آتے ہیں آب زمزم هل شربت ماء زمزم، کہ آپ نے بھی یہ پانی پیا؟ جی، تو یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لا کر چھوڑا تو بواد غیر ذی زرع میں، تو پھر جو واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر وہاں جب لیٹے ہوتے 7 چکر جب لگایا حضرت حاجرہ نے، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں جو ہے وہ ایڑیاں مار رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہاں سے پانی نکلا، اور ایسی برکت والا پانی کہ ساری دنیا میں جا رہا ہے، حاجی لے کر جا رہے ہیں اور آج تک چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ جس نے حج کیا اس نے بھی پیا، جس نے حج نہیں کیا اس کو بھی۔ آپ میری توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ فرماتے بندہ تھک جائے تو تھک جائے جی، دعا مانگتے مانگتے میں اللہ کبھی نہیں تھکتا، ہاں جب بھی مجھ سے مانگے گا میں معاف کرتا ہوں۔ ہاں وہ سامنے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اللہ رب العزت فرماتے جس کا مفہوم میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت۔ ہاں تو اس لیے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا ہے جی، اللہ نے ہمیں ایسے بیکار پیدا کیا، آبس بنایا ہے جی، ایک بیوی 4 بچے دکان کھیت، ایسا نہیں ہے، ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا۔ مولانا جمشید سے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے خلیفے کا معنی کیا ہے؟ پاکستان کا صدر بنانا یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ پاک کے خلیفے کا معنی یہ ہے دنیا کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے احکامات کا پابند بن کے زندگی گزارے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بن کے زندگی گزارے، اور ایسی محنت کرے ساری دنیا کے سارے مرد عورت اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے اور اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی۔ یہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، اس کا معنی یہ ہے، ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہاں تو سب سے پہلی محنت انسانوں کے دلوں کے یقین کو ٹھیک ہے۔ ہاں کامیابی اللہ دیتے ہیں، کس کے طریقے پر دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو ہے جی، اللہ رب العزت نے ان کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب ہے جی، جو چیز آپ کو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں وہ نہ جاؤ، ادھر نہ کرو ہے جی، بس کامیاب ہو جاؤ۔ اب امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے، ہم سارے پیچھے تھے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی کھڑے ہیں، امام صاحب رکوع میں، سارے رکوع میں، امام سجدے میں، ہم سجدے میں، امام صاحب نے اتحیات پوری کی اور دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا جی، جیسے جیسے امام صاحب پیچھے پیچھے مقتدی۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 24 گھنٹے کی زندگی کا امام بنایا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نماز میں تو ہم مسلمان ہیں اور دکان میں ہم آزاد ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حج میں تو مسلمان ہیں اور روزے وقت مسلمان ہیں، زکات کے وقت مسلمان ہیں، اور پھر کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں، معاملات میں، لین دین میں ہم کچھ اور ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ہر جگہ مسلمان ہیں۔
ہر جگہ مسلمان. اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے. صحابہ کرام کا کتنا بڑا ایمان. جنگ لگی ہوئی ہے, باپ بیٹا سامنے آ گئے. اللہ اکبر, پہلی جنگ ہے بدر ہے جی. جنگ ختم ہو گئی, کافی عرصے کے بعد پھر باپ بیٹا آپس میں بیٹھے ہیں, کہتے ابو غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے بالکل نیچے آ گئے تھے, لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دی. اب سنو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے, بیٹا اس دن تو میری تلوار کے لیے آیا تھا, میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, میں تجھے قتل کر دیتا. ایسا بالکل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں کی ٹانگ کو جب پکڑ کے مارے, حضور فرماتے عمر یہ تمہارے ماموں نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ نہیں, جو اللہ رسول کا دشمن ہے میں اس کے ساتھ ہے, ہمارا کوئی رشتہ نہیں. سوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کلمہ پڑھ لے وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا بھائی.